السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شریف میں اپنی تعریف، اپنی وحدانیت کے بعد جو ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، اس کا حاصل یہی ہے کہ اچھی صحبت، یعنی اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ کن کا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی اچھے بندے کی صحبت کا ذکر ہے اور بری صحبت سے بچنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ وہ صحبت پاک ہستیوں کی ہے، اولیاء اللہ کی ہے، نیک بندوں کی ہے۔ ایسے نیک عالم کی صحبت اختیار کرو جس پر نفس کا غلبہ نہ ہو۔ یہ جتنی پاک ہستیاں انعام والے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا حکم ہے کہ تم ان کے راستے پر چل کر میرے قرب میں آ جاؤ گے، سیدھا راستہ اپنا لو گے، اپنا کردار بہتر کر لو گے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لو گے۔ یہ چینل در درویش حقیقت میں انہی چیزوں کو کاپی کرنے کے لیے، یعنی آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے الحمدللہ چینل شروع کیا گیا مرشد پاک کی نگاہ سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مریدوں نے کہا کہ یا حضرت، کہ آپ کا فیض، آپ کی نگاہ صرف شہر تک محدود ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ افراد شہر سے دور جنگل میں شراب پیتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، گناہ گاری میں قدم رکھا ہوا ہے، تو آپ چل کر ان کی اصلاح کریں یا ان کو روکیں۔ تو آپ اسی وقت اٹھ کر اپنے چہرے پر تھوڑا سا کپڑا ڈال کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر دیکھا تو واقعی کافی سارے جو شراب کے عادی تھے، وہ شراب پی رہے تھے۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں بھی شرابی ہوں، لیکن میری جو شراب طہور ہے وہ مرشد کے میخانے سے ہے، تو تم مجھے بھی پلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، کہ ہمارے پاس تو ختم ہو گئی، ہم اس طرح کرتے ہیں شہر سے لے کر آتے ہیں اور آپ کو پھر پلاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو ایسا طلسم نہ بتا دوں کہ جس سے آپ کو شراب روزانہ ملے اور مفت ملے۔ تو انہوں نے کہا بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے غسل کر کے آؤ، کپڑے صاف پہنو، اپنا مسلح لے کر آؤ۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، مسلح لے کر آئے۔ آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ جب وہ مسلح پر کھڑے ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا مانگی کہ اے اللہ، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب ان کو ہدایت پر لانا یا سیدھے راستے پر رکھنا اے اللہ تیرا کام ہے۔ تو ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ تو آپ کی یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر لیا۔ سب نے سلام کے بعد آپ سے سچی توبہ کا وعدہ کیا اور کہا کہ یہ کیسی نماز ہے کہ ہمارے دل ہی پھر گئے
تو دل تو پھرنے تھے، کیونکہ آگے نگاہ ولی کامل بھی تھی کہ جن کی دعا بھی قبول ہوئی اور جن کی نظر کرم سے وہ شرابی جو بعد میں ولایت کے مقام پر بھی پہنچے سیدھے راستے پر آ گئے۔ تو یہ فرق عام بندے میں اور ولی کامل میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ شاید ولی کامل کچھ نہیں دیتے، کچھ نہیں کر سکتے، مگر سورہ فاتحہ شریف میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا اور ان کی طرف توجہ دینے دلائی کہ ان کے راستے پر چلو، تو اولیاء اللہ کے راستے پر چل کر ہی انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ ان سے ہمیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کان بھی بن جاتا ہے، آنکھیں بھی بن جاتا ہے، زبان بھی بن جاتا ہے۔ جو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اچھی آگاہی دی جائے تاکہ آپ بھی کسی عالم کا، کسی ولی کامل کے قرب میں آ جائیں اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔